عقیدہ رجعت کیا ہے اور اس کی قرآن سے دلیل کیا ہے۔ رجعت نکلا ہے رجع کے معنی میں، رجع یعنی پلٹنا۔ عقیدہ رجعت یعنی یہ کہ خداوند متعال مرنے کے بعد لوگوں کو قیامت سے پہلے دنیا کے اندر ہی ان کی قبر سے ان کو اٹھائے گا۔ ان کو اٹھائے گا جو انتہائی نیک ترین افراد ہیں، اور جو انتہائی بدترین افراد ہیں ان کو ان کی قبور سے اٹھائے گا تاکہ نیکوکاروں کو ان کی جزا دی جا سکے، اور جو بدترین اور بدکار افراد ہیں ان کو دنیا کے اندر بھی عذاب کا مزہ چکھایا جا سکے۔ قرآن کریم سے اس کی کیا دلیل ہے؟ قرآن کریم میں ہمیں سورہ مبارکہ نمل کے اندر یہ دکھائی دیتا ہے، نمل کی آیت نمبر 83 کے اندر، کہ یوم نحشر من کل امت فوجا، کہ ہم ہر امت میں سے، ہر قوم میں سے ایک گروہ کو اٹھائیں گے۔ یہاں پہ قرآن قیامت کے بارے میں بات نہیں کر رہا۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اگر قیامت کے بارے میں بات کرتا تو قیامت کا دن وہ ہے کہ جس دن تمام کے تمام افراد کو اٹھایا جائے گا، جس طریقے سے سورہ مبارکہ کہف میں اشارہ ہوا، وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو سب کے سب افراد کو محشور کیا جائے گا اور ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ اور یہاں پہ سورہ نمل کے اندر خدا کہہ رہا ہے کہ کچھ افراد کو ہر گروہ میں سے، ہر قوم میں سے اٹھائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کی بات نہیں ہے، قیامت کے علاوہ کی بات ہے۔ پھر پہلی دلیل، دوسری قرآن سے دلیل ہے سورہ مبارکہ مؤمن آیت نمبر 51، کہ خداوند متعال انبیاء کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا لَنَنْصُرْ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ خداوند متعال یقیناً بیقیناً اپنے انبیاء کی نصرت فرمائے گا دنیاوی حیات کے اندر۔ سوال کہ خداوند متعال کی اگر تاریخ کے اندر دیکھیں اور خود قرآن کی تاریخ بھی دیکھیں جو قرآن بیان کرتا ہے، تو اکثر انبیاء کے اوپر شدید ترین ظلم ہوئے اور ان کے اوپر شدید ترین مظالم ہوئے، یہاں تک ان کو قتل کر دیا گیا۔ تو یہ کیسے بات ممکن ہے کہ خداوند متعال اس طریقے سے دعویٰ کرے دنیا کی حیات کے اندر ان کو خدا نصرت فرمائے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب دنیا کے اندر ان کی نصرت کی جائے گی۔ اس کے علاوہ خود عقیدہ رجعت کیا نیا عقیدہ ہے یا اس سے پہلے بھی اس قسم کے واقعات پیش آئے ہیں؟ تو جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ یہ نیا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی ماضی کے اندر اس قسم کے واقعات پیش آئے ہیں۔ جیسے سورہ بقرہ کے اندر جناب عزیر کا ذکر ہوا کہ جب جناب عزیر ایک بستی سے گزر رہے تھے، وہاں پہ اللہ نے ان کو سلا دیا اور 100 سال کے بعد واپس اٹھایا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 259 کے اندر اس کا مراجعہ ہو سکتا ہے۔